آئیے ایک نظر ڈالے ہمارے گزشتہ ہفتے یعنی 25 اکتوبر 2025 کے ونرز پر۔ ہمارے 5th پرائز ونر ہے محمد رضوان علی آندھرا پردیش سے، جنہیں ملی ہے ایک مساج مشین۔ ہماری 4th پرائز ونر ہے محدثہ سید ممبئی سے، جنہیں ملا ہے ایک الیکٹرک ہینڈ بلینڈر۔ ہماری 3rd پرائز ونر ہے سیدہ فرح عابدی ناگپور سے، جنہیں ملی ہے ایک ملٹی فنکشنل گرائنڈنگ مشین۔ ہماری 2nd پرائز ونر ہے نگار پروین آسنسول کولکتہ سے، جنہیں ملا ہے ایک الیکٹرک سٹوو۔ اور ہمارے میگا پرائز ونر ہے عالیہ میرٹھ سے، جنہیں ملی ہے ایک الیکٹرک کیٹل۔ بہت بہت مبارک ہو آپ تمام ونرز کو، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام میں، جس کا عنوان ہے جیتو مگر علم سے، کہ جہاں پر آپ مختصر وقت میں جیت سکتے ہیں ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ سو آر یو ریڈی فار پلینگ ٹوڈیز جیتو مگر علم سے؟ اور پروگرام کا آغاز اسی دعا کے ساتھ کرنا چاہیں گے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہمارے زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سید سجاد جان پنجتن زین العبا، جانشین بلحسن خیبر شکن زین العبا، مصطفیٰ جیسا تمہارا باغ پن زین العبا، مرتضیٰ جیسا تیرا طرز سخن زین العبا، شام کے منبر پہ وہ نہج بلاغت آپ کی، آج بھی ترسا ہے سب توق و رسن زین العبا، کس طرح فکر بشر پہنچے تیری رفعت تلک، سرحد سدرا تمہارا ہے وطن زین العبا، کہکشاں انجم ہوا پانی زمیں اور آسماں، آپ کی ہے بالیقی یہ انجمن زین العبا، آپ کے سجدوں پہ قربا کامرا ہر دم رہے، قبلہ من کعبہ من دین من زین العبا۔ جی ہاں ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوگے کہ آج کے ہمارے اس جیتو مگر علم سے کے ایپیسوڈ کا عنوان ہے حیات امام زین العابدین علیہ السلام۔ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی لائف اور ان کی ہسٹری۔ تو آئیے اسی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اس کے قوانین ایز یوزول آپ کو سمجھا دوں کہ بس اسکرین پہ دکھائی دیے اس نمبر کو سیو کرنا ہے 9167861105۔ آئی ریپیٹ 9167861105۔ اس نمبر کو سیو کرے ایز چینل ون، اور اس کے بعد اپنے واٹس ایپ میں جائے، سرچ آپشن پہ جائے اور ٹائپ کرے چینل ون۔ اگر آپ کو چینل ون دکھائی نہیں دیتا ہے تو اپنے واٹس ایپ کو ایک بار ریفریش کرے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو چینل ون نظر آئے گا۔ آپ اس پہ کلک کرے، سب سے پہلے اپنا نام، اس کے نیچے اپنے شہر کا نام اور اس کے نیچے صحیح جواب لکھ کر ہمیں بھیجے اس نمبر پر۔ پلیز نوٹ کرے کہ ہر میسج میں آپ کا نام اور شہر کا نام رہنا کمپلسری ہے، اور آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوا چلوں کہ اپنے میسیجز کو ڈس اپیئرنگ نہ رکھے، تاکہ بعد میں ہم ونرز کو جب دیکھتے ہیں ان کے پروفائل پہ، جب ہم ان کے نام اور ایڈریس کے لیے جاتے ہیں، تب اگر ڈس اپیئرنگ میسیج ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کے ایڈریس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور ویورز سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے درمیان ہمیں کال نہ کرے۔ ناؤ کچھ اہم اناؤنسمنٹ آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز کو آپ فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خصوصاً چینل ون کے مین یوٹیوب پیج کو، مسائل زندگی یوٹیوب پیج کو، نوحہ دعا زیارت اس یوٹیوب پیج کو، چینل ون اردو اور انگلش مجالس آپ دیکھتے تو اسے بھی آپ یوٹیوب پیج کو شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز کے ساتھ، اس پیج کو سبسکرائب کریں اور بن جائے حصہ propagating the message of humanity. Now we move on to our first question، اور اس سوال کا آپ صحیح جواب دیتے ہو in the quickest possible time تو آپ جیت سکتے ہو ایک ویکیوم باٹل۔ Yes, you can win a vacuum bottle۔ اور پہلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر، زبور آل محمد کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ I'll repeat، زبور آل محمد کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ And your time starts now۔ پھر ایک بار کوشچن دہرا دوں، زبور آل محمد کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ Which book is also known as the Psalms of آل محمد؟ آپ کو یہ ہنٹ دیتا چلوں کہ جب آیت اللہ مرشی نجفی نے الیگزینڈریا کے مفتی
شیخ طنطاوی الجوہری کو یہ کتاب کی ایک کاپی بھیجی اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کتاب میں موجود کلام مخلوق کے کلام پر فوقیت رکھتا ہے لیکن اللہ کے کلام سے کمتر ہے. پھر ایک بار کوشچن دہرا دوں کہ زبور آل محمد، I'll repeat، زبور آل محمد کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ اٹ از اے ویری ایزی کوشچن اور چوتھے امام کے حوالے سے آپ کو یہ کوشچن آ جانا چاہیے. I'll repeat، زبور آل محمد کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ پھر ایک بار کوشچن دہراتا چلوں، زبور آل محمد کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ And your time stops now. کوشچن یہ تھا کہ زبور آل محمد کس کتاب کو کہا جاتا ہے and the correct answer is صحیفہ سجادیہ. The correct answer is صحیفہ سجادیہ is known as the book زبور آل محمد، یا اسے کہا جاتا ہے انجیل آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام یہ بھی ہے. خود اہل تسنن عالم شیخ طنطاوی الجوہری نے کہا ہے کہ اس کتاب میں موجود کلام مخلوق کے کلام پر فوقیت رکھتا ہے اور اللہ کے کلام سے کمتر ہے. یعنی یہ امام سجاد علیہ السلام کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے ہمارے پاس. ناؤ اب آئے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم جواب دے کر جیتا ہے ایک ویکیوم باٹل. جیتی ہے انہوں نے ایک ویکیوم باٹل اور ان کا نام ہے جناب ساجد عابدی ناگپور سے. جناب ساجد عابدی فرام ناگپور has given the correct answer اور جیتی ہے انہوں نے ایک ویکیوم باٹل. بہت بہت مبارک ہو جناب ساجد عابدی ناگپور سے، اور اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمارے ویورز کی توفیقات میں بھی مزید اضافہ فرمائے. Now we move on to a second question. اور اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہو in the quickest possible time تو آپ جیت سکتے ہو ایک کافی بلینڈر. جی ہاں، ایک شاندار کافی بلینڈر آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ اس سیکنڈ سوال کا صحیح جواب دو تو. اور سیکنڈ کوشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر، امام سجاد علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ I'll repeat، امام سجاد علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ and your time starts now. امام سجاد علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ دیکھیے یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کے نام سے جانا جاتا ہے، ابو ڈیش. جس طرح سے ہم امام حسن علیہ السلام جو امیر المومنین کے ان کے فرزند تھے تو امام علی علیہ السلام کا ان کی کنیت یہ تھی ابو الحسن. تو اس طرح سے جو ہے کنیت ہوتی تھی. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی کنیت کیا تھی. I'll repeat the question again. امام سجاد علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ اس پروگرام کی اینڈ میں آپ کو ایک ضروری ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک موقع دیا جائے گا، ایک اہم اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ جہاں پر آپ کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ آپ چینل ون پر آئے. وہ کیا اناؤنسمنٹ ہوگی اسے جاننے کے لیے آپ اس پروگرام کو اینڈ تک دیکھیں. اینڈ یور ٹائم سٹاپس ناؤ. کوشچن یہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از ابو محمد. اینڈ دا کریکٹ آنسر از ابو محمد. دیکھیے کنیت بتا دوں کہ بیٹے کے نام سے باپ جو ہے جانا جاتا ہے، جیسا امیر المومنین ابو الحسن، حسن کے والد، جیسا ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام ان کی کنیت تھی ابو جعفر یعنی جعفر کے بابا ان کے والد. تو اسی طرح سے ہمارے چوتھے امام کی کنیت یہ تھی ابو محمد یعنی محمد، امام محمد باقر کے والد. ناؤ اب آئے دیکھیے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتا ہے ایک کافی بلینڈر، اور ان کا نام ہے سسٹر سید یشفین زہرا فرام پونے has given the correct answer. سسٹر سید یشفین زہرا فرام پونے has given the correct answer. بہت بہت مبارک ہو سسٹر سید یشفین زہرا کہ آپ ہو وہ خوش نصیب جنہوں نے جیتا ہے ایک کافی بلینڈر. Now we move on to a third question. اور اس سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ جیت سکتے ہو ایک خوبصورت سا ایک پاورفل آئرن جو آپ کی اسکرین پر اس وقت نظر آ رہا ہوگا، ایک پاورفل آئرن. اور تیسرا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا امام علی علیہ السلام کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ I'll repeat. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا امام علی علیہ السلام کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ And your time starts now.
سوال دہراتا چلوں, امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا امام علی علیہ السلام کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ وی وانٹ ٹو نو دا نمبر آف ایئرس امام سجاد علیہ السلام اسپینڈ ود ہز گرینڈ فادر امام علی علیہ السلام. یاد رہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے وقت امام سجاد علیہ السلام کم سنی کی حالت میں تھے. ہی واز اے اسٹل ینگ چائلڈ. ہمیں جاننا ہے کہ کتنے سال انہوں نے اپنے دادا امام علی علیہ السلام کے ساتھ گزارے. آپ کو ایک ہنٹ دیتا چلوں کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی تھی. تو ابھی مائنس کر لیجئے جس سال میں امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہوئی 40 ہجری سے, تو آپ کو اس کا کریکٹ آنسر مل جائے گا. پھر ایک بار کوشچن دہراتا چلوں, امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا امام علی علیہ السلام کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ یعنی امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا کو بھی دیکھا, اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کو بھی دیکھا, اپنے بابا کی بھی زیارت کی, 3 معصوموں کی انہوں نے زیارت کی. اینڈ یور ٹائم سٹاپس ناؤ. سوال یہ تھا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا امام علی علیہ السلام کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از 2 years. 2 سال امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا امام علی علیہ السلام کے ساتھ گزارے. کس طرح سے؟ آپ کو جسٹ میتھس بتا دوں اس کا کہ 40 ہجری میں سن 40 ہجری میں امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی, اور سن 38 ہجری یعنی 38 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. تو ٹوٹل 2 سال امیر المومنین کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام نے گزارے تھے. اب آئے دیکھیے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں دے کر جیتا ہے ایک پاورفل آئن, اور ان کا نام ہے سسٹر کلثوم سید فرام ممبئی ہیز گیون دا کریکٹ آنسر. سسٹر کلثوم سید فرام ممبئی ہیز گیون دا کریکٹ آنسر. بہت بہت مبارک ہو, اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ناؤ اس سے پہلے کہ میں پھر ایک بار آگے بڑھ جاؤں, آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل ون کے مختلف یوٹیوب پیجز کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرے. چینل ون کے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز کو بھی آپ فالو کریں. چینل ون کو ٹائپ کریں, آپ کو بڑی آسانی سے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز مل جائیں گے. ناؤ وی موو آن ٹو دا سیکنڈ لاسٹ کوشچن آف ٹوڈیز جیتو مگر علم سے. اور جیسا کہ آپ اس گیم کے قانون سے واقف ہو کہ جیسے جیسے کوشچنز بڑھتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ کوشچن میں جو ہے ٹائم لمٹ انکریز کر دیتے ہیں پورے 2 منٹ. یعنی ان 2 منٹ میں آپ سوچئے سمجھیے اور پھر ہی جواب دیجئے. یعنی ٹائم لمٹ انکریز ہوا ہے تو اس کا مطلب سوالوں کی ڈیفیکلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. سو ناؤ وی موو آن ٹو دا سیکنڈ لاسٹ کوشچن آف ٹوڈیز جیتو مگر علم سے. اور اگر اس سوال کا کوئی بھی صحیح جواب دیتا ہے ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم تو وہ جیت سکتا ہے ایک الیکٹرک جوسر. ناؤ وی موو آن ٹو دا سیکنڈ لاسٹ کوشچن, اور سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر. قیامت کے دن امام سجاد علیہ السلام کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ I'll repeat, قیامت کے دن امام سجاد علیہ السلام کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ And your time starts now. یہ روایت بہار الانوار والیوم 46 میں ملتی ہے, سٹارٹنگ کے پیجز میں ہی ملتی ہے, کہ جہاں پہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے چھٹے امام سے یہ روایت نقل کی کہ قیامت کا دن ہوگا, اور جب مجمع قیامت کے دن سب جمع ہو, جب لوگ جمع ہوئے ہوگے تو آواز قدرت آئیں گی. امام سجاد علیہ السلام کا ایک خاص ٹائٹل, ایک خاص لقب, یہ آواز قدرت پکارے گی تو امام سجاد علیہ السلام وہاں پہ حاضر ہوں گے. بہار الانوار والیوم 46 اس کا ریفرنس ہے, آپ اسے ضرور جا کے پڑھیں. امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق بہار الانوار کا یہ والیوم ہے, منسوب ہے. تو آپ کو ان کی ولادت, ان کی شہادت, یہ 2 ائمہ علیہ السلام کی ولادت, شہادت اور پوری لائف ہسٹری, میراکلز یہاں پہ سب آپ کو مل جائیں گے. بہار الانوار والیوم 46 آف علامہ مجلسی, محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ. پھر ایک بار کوشچن ریپیٹ کر دوں کہ قیامت کے دن امام سجاد علیہ السلام کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ قیامت کے دن امام سجاد علیہ السلام کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ کوشچن ایک بار پھر دہراتا چلو, قیامت کے دن امام سجاد علیہ السلام کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ By what title will امام سجاد علیہ السلام be called on the day of judgment? پھر ایک بار گزارش کرتا ہوا چلو کہ اس پروگرام کے درمیان پلیز کال نہ کریں, ابھی بھی ہمیں لگاتار کالز آ رہے ہیں, ہمیں ونر ڈھونڈنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے, اور پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ونر صرف ایک ہی ہوتا ہے, وہ جو سب سے پہلے آنسر دیتا ہے, صحیح آنسر دیتا ہے, صحیح فارمیٹ میں آنسر دیتا ہے, اور اسی نمبر پہ آنسر دیتا ہے.
پلیز اس بات کو ایکسپیکٹ مت کریے کہ ہم اگر آپ مسائل زندگی کے نمبر پہ آنسر دو گے تو ہم اس آنسر کو ایکسیپٹ کریں گے. تو پلیز 9167861105 اسی نمبر پہ آپ صحیح جواب دیجیے. اینڈ یور ٹائم اسٹاپس ناؤ. سوال یہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کو روز قیامت یعنی قیامت کے دن کس لقب سے پکارا جائے گا؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از زین العابدین. دا کریکٹ آنسر از زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت. اب آئے دیکھیے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم جواب دے کر جیتا ہے ایک الیکٹرک جوسر, اور ان کا نام ہے سسٹر سیدہ نائمہ زہرا عابدی. سسٹر سیدہ نائمہ زہرا عابدی فرام جھانسی has given the correct answer. Sister سیدہ نائمہ زہرا عابدی from جھانسی has given the correct answer. بہت بہت مبارک ہو خواہر کہ آپ ہو وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتا ہے ایک پاورفل الیکٹرک جوسر. Now we move on to our last question of today's جیتو مگر علم سے. پھر ایک بار آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس ایپیسوڈ کو آخر تک دیکھیں, آخری سوال کے بعد اس ایپیسوڈ کو دیکھیں. آپ کے لیے چھپا ہے خاص سرپرائز, ایک خاص اناؤنسمنٹ. وہ کیا ہے پلیز اسے غور سے سنیے گا اس آخری سوال کے بعد. اور اگر آپ اس آخری سوال کا صحیح جواب دیتے ہو ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم تو آپ جیت سکتے ہو ایک پاورفل الیکٹرک کیٹل. جی ہاں, ایک شاندار الیکٹرک کیٹل آپ کی ہو سکتی ہے. اور یہ رہا جیتو مگر علم سے آج کے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال آپ کی اسکرین پر. رسالت الحقوق میں حقوق کی تعداد کتنی ہے؟ I'll repeat. رسالت الحقوق میں حقوق کی تعداد کتنی ہے؟ And your time starts now. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. رسالت الحقوق ٹریٹائز آف رائٹس, امام سجاد علیہ السلام ان سے منسوب یہ کتاب ہے, اور یہاں پہ ہر ایک چیز کا حق بیان کیا گیا ہے. تو آپ بتائیے کہ اس میں ٹوٹل نمبر آف رائٹس کتنے ہیں؟ رائٹ آف ونز باڈی پارٹ, یا رائٹ آف ونز مدر, رائٹ آف ونز بردر, رائٹ آف ونز سسٹر, بہت سارے حقوق یہاں پہ بیان کیے گئے. وی وانٹ ٹو نو دا ایگزیکٹ نمبر. اٹ از اے بٹ ڈیفیکلٹ کوشچن. آپ کو آپشنز دیتا چلوں. 50, کیا وہاں پہ 50 رائٹس بیان کیے گئے ہیں, یا 51 رائٹس, یا 52 رائٹس؟ 51, 50, 51 یا 52 رائٹس. اوکے, یا 50 رائٹس, 50, 51 یا 52, ان تینوں میں سے کیا صحیح جواب ہوگا؟ رسالت الحقوق میں حقوق کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہ کہ آپ نیٹ پہ یہ انگلش میں کتاب موجود ہے رسالت الحقوق, خصوصاً alislam.org سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اس میں آپ کو مل جائے گا کہ رسالت الحقوق میں رائٹس کی تعداد کتنی ہے. رسالت الحقوق میں حقوق کی تعداد کتنی ہے؟ 50, 51 یا 52؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. رسالت الحقوق ایسی کتاب ہے, صحیفہ سجادیہ, اور رسالت الحقوق ہمیں اسے پڑھنا چاہیے اور ضرور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. واقعاً یہ ہمارے پاس ایسا خزانہ ہے جسے ہم نے آج تک اسے یوٹیلائز نہیں کیا. رسالت الحقوق میں حقوق کی تعداد کتنی ہے؟ ہاؤ مینی رائٹس حقوق آر پریزنٹ ان دا بک رسالت الحقوق؟ از اٹ 50 رائٹس, از اٹ 51 رائٹس, اور از اٹ 52 رائٹس؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو, خصوصاً سب سے پہلے ہم اس کتاب کو پڑھیں, اپنے بچوں تک اس کتاب کو پہنچائیں. اینڈ یور ٹائم اسٹاپس ناؤ. سوال یہ تھا رسالت الحقوق میں حقوق کی تعداد کتنی ہے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از 51. دا کریکٹ آنسر از 51. 51 رائٹس بیان کیے گئے اس کتاب میں. بس ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اوریجنلی تحفہ العقول سے یہ رسالت الحقوق کو لیا گیا ہے. تو تحفہ العقول میں اس کے آتھر ابن شعیب الحرانی نے 50 رائٹس بیان کیے تھے اوریجنلی, لیکن شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الفقی من لا یعذر الفقی اور کتاب الخصال دونوں کی سیکنڈ والیوم میں کتاب رائٹ آف حج, حق الحج, اس رائٹ کا اضافہ کیا اور کہا کہ یہ بھی امام سجاد علیہ السلام سے بیان کردہ رائٹ ہے. تو اوریجنلی 50 تھے, لیکن شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی 2 کتابوں میں الخصال کی سیکنڈ والیوم اور من لا یعذر الفقی, کتاب الفقی کے نام سے جو مشہور ہے, اس کی سیکنڈ والیوم میں ایک رائٹ کو بیان کیا ہے امام سجاد علیہ السلام سے. تو ٹوٹل آج جو رسالت الحقوق ہمارے پاس موجود ہے وہ اٹ کنسسٹ آف 51 رائٹس. سو امید ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. تو کریکٹ آنسر از 51.
اوریجنلی 50 تھا, لیکن شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک رائٹ کو ڈھونڈ کے اپنی کتاب میں نقل کیا اور پھر یہ 51 جا کے یہ مکمل ہوا. اب آئے دیکھیے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے آج کے اس جی تو مگر علم سے کے میگا کویشچن کا میگا پرائز حاصل کیا ہے, جو ہے ایک پاورفل الیکٹرک کیٹل, اور ان کا نام ہے سسٹر شبینہ بانو. سسٹر شبینہ بانو فرام ممبئی has given the correct answer of today's جی تو مگر علم سے میگا پرائز. بہت بہت مبارک ہو سسٹر شبینہ بانو کہ آپ ہو آج کے وہ میگا پرائز ونر جو ہے ایک پاورفل الیکٹرک کیٹل. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ہمارے تمام ویورز کو مبارک ہو, اللہ ہمارے ویورز کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اس سے پہلے اس پروگرام کو میں اختتام تک لے جاؤں, جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا, آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سوالات, یعنی آپ یہاں چینل ون آ کر اپنے سوالات کا اوتھینٹک جواب پائے علماء کرام سے, عالم دین سے, تو چینل ون آپ کو دے رہا ہے ایک موقع, آپ اور آپ کے سوال. تو آپ ہمیں اس نمبر پر ضرور اپنے کوشچنس کو سینڈ کریں, کس ٹاپک پہ آپ سوال کرنے والے ہو, تو پلیز ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجئے. آپ اپنے کوشچنس کو سینڈ کریں, اور اگر ہمیں آپ کے سوالات پسند آتے ہیں تو ہم آپ کو سلیکٹ کریں گے اور موقع دیں گے کہ آپ چینل ون پہ آئے اور علماء کرام سے اس کا اوتھینٹک جواب حاصل کرے. تو چینل ون دے رہا ہے آپ کو ایک موقع, آپ اور آپ کے سوال. پھر ایک بار ہمارے تمام ونرز کو مبارکباد دیتے ہیں. ونرز سے گزارش ہے کہ اپنا کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس اس ایپیسوڈ کے فوراً بعد, اس ویڈیو کے فوراً بعد ہمیں ضرور بھیجے اس نمبر پر 9167861105 پر. اور اگر کوئی اس پروگرام کو سپانسر کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ضرور اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. بردر زاہد حسین 9029444045. ریپیٹ, بردر زاہد حسین سے آپ رابطہ قائم کریں, 9029444045 سے بردر زاہد حسین سے رابطہ قائم کریں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آ گیا. پھر ایک بار آپ کو یاد دلا دے کہ چینل ون آپ کو موقع دے رہا ہے, آپ اپنے سوال یہاں پہ آ کے علماء کرام سے پوچھے چینل ون پہ آ کے. تو پلیز اپنے سوالات ہمیں بھیجے ایک آرگنائز فارم میں, اور انشاءاللہ اگر ہم آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ سے رابطہ ہم سامنے سے قائم کریں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے سنیچر یعنی 8 نومبر کو, جو ہوگا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ان کے مناسبت سے, ان کی شہادت کے مناسبت سے. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آ گیا. ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.